السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان پر نہیں اترتے بلکہ دل کے رگوں میں اتر کر وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے سے پہلے ہی دل کے بوجھ ہلکے کرنے لگتے ہیں، اور کچھ درود ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اہل دل کہتے ہیں یہ درود پڑھا نہیں جاتا، یہ درود قبول ہو جاتا ہے، اور انہی میں سے ایک ہے درود ہجری۔ درود ہجری کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اکثر لوگ فوراً یہی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بھی کسی خاص مقصد، کسی فوری حل یا کسی غیر معمولی اثر کے لیے پڑھا جانے والا ایک وظیفہ ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری، خاموش اور سنجیدہ ہے۔ درود ہجری دراصل کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ایک ایسا صیغہ ہے جو اہل دل میں صدیوں سے احترام، احتیاط اور رازداری کے ساتھ پڑھا جاتا رہا ہے۔ یہ وہ درود نہیں جس کے ساتھ دعوے جوڑے جائیں، یہ وہ درود نہیں جسے پڑھ کر کسی پر فوقیت جتائی جائے، بلکہ یہ وہ درود ہے جو انسان کے اندر کے شور کو آہستہ آہستہ خاموش کر دیتا ہے۔ اس درود کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن خود یہ بتاتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے خاص علم عطا ہوا ہے، ایسا علم جو ظاہر سے زیادہ باطن سے متعلق تھا۔ اس لیے درود ہجری کو اہل علم نے ہمیشہ باطنی صفائی، نیت کی درستی اور عاجزی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس درود کے الفاظ مختلف کتب میں مختلف انداز سے ملتے ہیں، مگر معتبر اہل علم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کسی بھی سیغے کو اختیار کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ معتبر روحانی سلسلوں اور بزرگوں سے منقول ہوا، کیونکہ درود کا اصل فائدہ الفاظ کی کثرت میں نہیں بلکہ ادب، نسبت اور یقین میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین، درود ہجری کے بارے میں ایک بات جو عام ویڈیوز میں کم بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ درود اکثر ان لوگوں کے لیے باعث سکون بنتا ہے جو اپنی زندگی میں کسی ایسے مرحلے پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں مسائل تو موجود ہوتے ہیں مگر ان کے حل دکھائی نہیں دیتے۔ اس درود کے ساتھ یہ تجربہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ مسئلہ فوراً ختم نہیں ہوتا، مگر دل کا خوف ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے چینی کی شدت کم ہونے لگتی ہے، اور انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ کیفیت دراصل قبولیت کی پہلی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ درود ہجری پڑھنے والوں میں یہ بات مشترک دیکھی گئی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ شکوے کم اور سپردگی زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی مدد ایسی طریقوں سے آتی ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو ناظرین، اکثر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ کیا جنات درود ہجری پڑھتے ہیں یا یہ درود کسی خاص مخلوق سے منسوب ہے؟ تو یہاں بہت صاف اور واضح بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام میں جنات کا وجود حق ہے، اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہے اور وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ درود ہجری خاص طور پر جنات پڑھتے ہیں یا یہ درود جناتی عمل ہے، اس کی کوئی مستند شرعی دلیل موجود نہیں۔ اہل علم نے ہمیشہ اس بات سے روکا ہے کہ کسی درود کو غیر ضروری طور پر پر اسرار یا خوفناک رنگ دیا جائے، کیونکہ درود دراصل نور ہے، اور نور کو اندھیروں کے ساتھ جوڑ دینا خود انسان کے عقیدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو درود ہجری بھی دیگر درودوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود بھیجنے کا ایک طریقہ ہے، نہ کہ کسی مخلوق کو قابو کرنے یا کسی غیبی طاقت کو استعمال کرنے کا ذریعہ۔ تو یہاں میں آپ کو ایک حقیقی مشاہدہ ذکر کرنا مناسب سمجھوں گی جو اہل علم کے حلقوں میں بارہا بیان ہوتا رہا ہے۔ ایک معروف عالم دین نے، جن کا تعلق کسی عملیات یا دعووں سے نہیں بلکہ تدریس اور اصلاح سے رہا، یہ بات بیان کی کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جو شدید ذہنی دباؤ، خوف اور مسلسل بے چینی میں مبتلا تھا۔ نہ اس پر کسی جنی اثر کا دعویٰ تھا، نہ کسی عملیات کی بات، بس ایک اندرونی گھبراہٹ تھی جو برسوں سے اس کے ساتھ تھی۔ اس عالم نے اسے کوئی خاص وظیفہ یا تعداد نہیں دی، بلکہ صرف یہ کہا کہ عشاء کے بعد خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور اگر دل چاہے تو درود ہجری کا وہ صیغہ پڑھے جو معتبر کتب میں ملتا ہے، مگر صرف سکون اور نسبت کی نیت سے۔ اس شخص نے کئی ہفتوں تک یہی عمل کیا اور بعد میں خود آ کر یہ بات بیان کی کہ اس کی زندگی کے مسائل اپنی جگہ موجود تھے، مگر وہ خوف جو اسے اندر سے توڑ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔
نہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا، نہ کوئی دعویٰ، بس دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، نیند بہتر ہو گئی اور اللہ پر اعتماد واپس آ گیا۔ اس عالم نے اسی موقع پر کہا تھا کہ یہی درود کا اصل اثر ہے کہ وہ انسان کو سنبھلنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ تو ناظرین، درود ہجری کے ساتھ یہی بات بار بار سامنے آتی ہے کہ اکثر اسے عاجزی، خاموشی اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، مگر اگر اسی درود کو دکھاوے، طاقت حاصل کرنے یا غیر شرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل دل ہمیشہ یہ نصیحت کرتے آئے ہیں کہ درود کی کثرت سے زیادہ اس کے ساتھ ادب ضروری ہے، اور ادب کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کے سامنے محتاج سمجھے، نہ کہ کسی خاص ذکر کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بدتر سمجھے۔ تو درود ہجری کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ صبر سکھاتا ہے، خاموشی سکھاتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل طاقت اللہ کے فیصلوں میں ہے، نہ کہ ہمارے فوری مطالبات میں۔ تو آخر میں یہی بات دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ درود ہجری ہو یا کوئی اور درود، اس کا اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جو شخص اس نیت سے درود پڑھتا ہے کہ اس کا دل درست ہو جائے، اس کا یقین سنبھل جائے اور اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے، وہی درود کا اصل فائدہ پاتا ہے، اور جو شخص اسے صرف ایک ذریعہ، ایک تجربہ یا ایک آزمائش سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ اکثر مایوس ہو جاتے ہیں۔ درود ہجری دراصل انہی لوگوں کے لیے ہے جو شور سے تھک چکے ہوں اور خاموشی میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا درود ہجری کے بارے میں وہ سب کچھ جو حقیقت میں سمجھنا ضروری تھا۔ نہ اس کے ساتھ کوئی غیر شرعی دعویٰ وابستہ ہے، نہ یہ کسی مخلوق کو قابو کرنے کا عمل ہے، اور نہ ہی یہ فوری نتائج کی ضمانت دینے والا کوئی طریقہ۔ درود ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ایک باادب صیغہ ہے، جس کا اثر دل کی کیفیت میں تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص اسے عاجزی، خاموشی اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ درود سکون، اعتماد اور باطنی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ اس موضوع پر غیر ضروری باتوں اور مبالغہ آرائی سے بچنا ہی درود کے ادب کا تقاضا ہے۔ یہاں بات مکمل ہوتی ہے اور فیصلہ ہر شخص کی نیت اور عمل پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میری یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔